جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جائے نماز پر نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور ابھرا، صحرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بہترین کپڑے پہنے اور زر و جوار سے لدی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے، آزاری میں مصروف و مشغول ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر بون چکے رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اور داروغہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ مجنونہ ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رخت کرب اور درد اشعار تھے کہ آگ کے شعلے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کنا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم و سرگفتہ ہوں۔ جس میں میری بلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ تو بلائی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کنیز میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سکتی، یہ رونا اس کی صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو تو کیا ہوتا؟ حضرت سری سکتی نے عالم حیرت و استعجاب میں اس سے پوچھا، اے لڑکی، تو میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ لڑکی نے انگلی آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے نا واقف نہ رہی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ کنیز نے ایک سرد آہ بھر کر جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا۔ جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ سری سکتی نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے، اور ایک پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت نے داروغہ سے کہا، اسے رہا کر دو۔ اس نے ہتھکڑیاں کھول دی اور آزاد کر دیا۔ حضرت سری سکتی نے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے، اس نے مجھے اپنے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کنیز کا مالک بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ حضرت سری سکتی نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خواہ مخواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو۔ یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں
پابا زنجیر کر رکھا ہے۔ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اسے اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا۔ یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوش گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ میں نے اس پر 20,000 درم خرچ کیے، مگر اب تو مجھے 20 درم بھی ملنے کی امید نہیں۔ حضرت سری سکتی نے پوچھا، اس کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ بولا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا۔ ایک دن یہ مستانہ وار ہود بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی اور توڑ کر دور پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا، اور اسی کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اسے پابا زنجیر کیا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی حیرانگی بھانپ لی اور کہا، تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، 1 درم بھی نہ تھا۔ تمام رات گریہ وزاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسنا ہے۔ رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سکتی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں پھٹتے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لے لی اور سجدہ شکر بجا لائے، اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا، واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔